السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں لو پیشن عشق کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ نمبر ہے 22، لیکن یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. اور یہ میرا پہلا ناول تھا جو کہ میں نے چینل پر لگایا تھا، اور آج یہ اختتام کو پہنچ چکا ہے. جس نے چینل لائک نہیں کیا یہی کہیں گے کہ پلیز چینل لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم پر مل سکیں. کمنٹ ضرور کیا کریں ایپیسوڈس پر تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کہاں اپنے ناول کو کے اندر بہتری لانی ہے، یا کیا چیز آپ کو پسند آتی ہے، کیا چیز پسند نہیں آتی. تو چلیں ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آج کی. گاڑی جیسے ہی آفس بلڈنگ میں داخل ہوئی تو باہر ایک ہجوم سا دیکھنے کو ملا. میڈیا فیکٹری کے کاریگر اور پولیس بھی وہاں پہنچ گئی تھی زاویرا کی گاڑی کے بعد ہی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران سی گاڑی سے نیچے اتری تھی. ساتھ ہی اس کے گارڈز بھی اس کے قریب آئے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تیز آواز میں کہنے لگی جب بھیڑ میں سے کچھ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لیے راستہ بنانے لگے. گارڈز کے ساتھ وہ آگے بڑھی تھی. وہ لوگ بے حد عزت کرتے تھے زاویرا کی، تبھی احترام سے سائڈ پہ ہو گئے تھے. لیکن وجدان پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں. کپڑے پھٹے ہوئے کچھ لوگ اسے مار رہے تھے. وجدان کی نظر جب اس پہ پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آنے لگے. زاویرا بیٹا مجھے بچا لو، لیکن اس کا راستہ روک دیا گیا تھا. وہ لوگ خشمگی نگاہوں سے وجدان کو دیکھ رہے تھے. اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہماری عزتوں سے کھیل چکے ہیں، ہمارا گھر برباد کر چکا ہے یہ شخص، ان میں سے ایک بولا تھا. جبکہ وجدان نفی میں سر ہلانے لگا. نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے بچا لو زاویرا پلیز. زاویرا حیرت سے اس شخص کا انجام دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کتنی بار اپنے ہی بیٹے کا قاتل بن چکا ہے. پولیس بھی پہنچ گئی تھی. یو آر انڈر اریسٹ مسٹر وجدان. پولیس اسے ہتکڑی لگانے لگی جبکہ وہ چلانے لگا چھوڑو مجھے، میں بزنس ٹائکون وجدان آذر ہوں، مجھے کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا، چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، چھوڑو. میم زاویرا کیا کہنا چاہیں گی آپ مسٹر وجدان کے اریسٹ کے بارے میں؟ کوئی رپورٹر اس سے پوچھ رہا تھا لیکن وہ خاموش تھی. وہ پاگلوں کی طرح چلاتے تڑپتے وجدان کو دیکھ رہی تھی. اپنے کیے کاموں کی وہ بے حد بری سزا بھگت رہا ہے. لالچ، دھوکہ، پیسہ، عیش و عشرت، ان سب چیزوں نے مل کے اسے اس قدر مغرور، بے حس اور سفاک بنا دیا تھا کہ وہ زمین پر خدا بن بیٹھا تھا. اور آج ایسے گرا تھا کہ اسے کہیں منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. آنکھوں میں نمی لیے وہ آفس بلڈنگ کی طرف بڑھی تھی. اسے کسی رپورٹر کو کوئی جواب نہیں دینا تھا. اور وہ کیا جواب دیتی؟ اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی، اسے دکھ ہو رہا تھا، بے حد دکھ. وجدان کو اس نے ہمیشہ ماں باپ کا درجہ دیا تھا، لیکن زاویرا کے لیے وہ ہمیشہ ایک مونسٹر ہی رہا تھا. لیکن وہ خوش نہیں تھی. اپنے آفس میں آ کے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکی تھی. آنکھوں میں نمی تھی. سوچوں کا تسلسل بنتا جا رہا تھا. بے شک ذلت دینے والی اور عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے.
ان کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ جیسمین بے حد خوش تھی اور جیسمین کو دیکھ کے اشکان بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ٹیرس پہ کھڑے مکمل چاند کو دیکھ رہے تھے جب جیسمین نے نظر بھر کے اشکان کو دیکھا تھا۔ آنکھوں میں شرارت در آئی تھی۔ اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں اشکان کے نام کی رنگ کو دیکھتی وہ مسکرا پڑی تھی۔ ویسے میں سوچ رہی شادی کی رات تم سے منہ دکھائی میں اسپیشل چین لوں گی جس میں 2 دل ہوں گے، ایک پہ میرا نام دوسرے پہ تمہارا نام ہوگا، اور دونوں دل ہاتھوں میں ہاتھ دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسمین کی انوکھی فرمائش پہ اشکان پل بھر کو چونکا تھا۔ حیرت سے وہ جیسمین کو دیکھنے لگا کہ آیا وہ سیریس ہے کہ نہیں۔ ارے تمہیں مذاق لگ رہا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ جیسمین نے اسے یقین دہانی کرانے کی کوشش کی تھی۔ پاؤں بھی ہوں گے ان 2 دلوں کے؟ اشکان اپنی کنپٹی سے لاتا پوچھنے لگا۔ نہیں، بس ہاتھوں تک ٹھیک ہے، پاؤں تک کافی بھاری ہو جائے گا۔ جیسمین اپنی مسکراہٹ چھپاتی کہنے لگی، ڈریس بھی بتا دو، آئیڈیا ہو جائے گا مجھے ڈریس کا بھی۔ اشکان اسے شاکی نظروں سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ وہ کل ہم دونوں شاپنگ پہ جا کر دیکھ لیں گے، جیسمین مزے سے کہتی سائڈ پہ لگے جھولے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اشکان، جھولا دو مجھے پلیز۔ اشکان نے ایک نظر اسے دیکھا جو مسکراتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر قریب آ کے اسے جھولا دینے لگا۔ یہ رات بھیگی بھیگی، یہ مست فضائیں، اٹھا دھیرے دھیرے وہ چاند پیارا پیارا۔ اشکان اسے جھولا دے رہا تھا اور وہ مزے سے گنگنا رہی تھی۔ تمہیں کوئی سانگ یاد ہے بھیگی رات کے حوالے سے اشکان؟ وہ رک کے اشکان سے پوچھنے لگے جبکہ اشکان نے کندھے اچکائے تھے۔ یاد نہیں آ رہا کوئی؟ یاد کرنے کی کوشش کرو پلیز۔ وہ اسے مڑ کے دیکھتی فرمائش کرنے لگی، اور اشکان اپنے ذہن پہ زور دینے لگا۔ نہیں نہ، میری فیانسی کی فرمائش بھی تو پوری کرنی تھی آخر۔ بھیگی بھیگی راتوں میں پھر تم آؤ نا، ایسی برساتوں میں آؤ نا، آؤ نا۔ جیسمین پھر سے گنگنا رہی تھی، میرے ساتھ رہ کے تم بہت کچھ سیکھ لو گے، آئی ایم شیور۔ جیسمین نے فرضی کالر جھٹکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اشکان زیر لب مسکرا پڑا۔ کوئی شعر ہی سنا دو میرے اس حسن پہ۔ اب دوسری فرمائش۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم شاعری میں بھی زیرو ہو۔ جیسمین رک کے اسے دیکھنے لگی جبکہ اسے ہنسی آئی تھی۔ ٹھیک سوچا ہے تم نے۔ جیسمین کا منہ ہی لٹک گیا تھا۔ میں سناتی ہوں ایک۔ وہ اشکان کو لیے وہاں رکھی بینچ پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے دل میں بسا لیں تو میں اس کی دھڑکن دھڑکن پہ اپنے لب رکھ دوں۔ وہ مجھے آنکھوں میں چھپا لیں تو میں اس کی پلک پلک پہ ستارے بھر دوں۔ لیکن وہ تو مجھے اپنی مٹھی میں رکھتا ہے جہاں میں سانس بھی اس سے مانگ مانگ کر لیتی ہوں۔ جیسمین نے پلکیں اٹھا کے اشکان کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔
اشکان جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اچانک سے چونکا تھا۔ جیسمین، اس نے جلدی سے اپنا سر جھکایا تھا اور آنسو صاف کیے تھے۔ آئی ایم فائن۔ کیا ہوا ہے؟ بہت اچھا سنایا ہے تم نے۔ اشکان کی تعریفیں وہ مسکرا دی تھی۔ تم میرے ساتھ خوش تو ہونا اشکان؟ جیسمین کی سوالیہ نظریں اشکان پہ تھی اور وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ اتنی ملٹی ٹیلنٹڈ بیوی مل رہی ہے مجھے، میں تو خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں۔ جیسمین کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ بٹ افسوس، میرا ہونے والا حبی نہ کام کا ہے نہ کاج کا۔ اشکان نے حیرت سے ملاحظہ فرمایا اسے۔ بس شادی ہونے تک تمہیں شاعری بھی سیکھنی ہے اور سانگز بھی، اور مجھے سنانی ہے شادی کے بعد۔ جیسمین نے پھر سے نئی فرمائش کی تھی اور اشکان اپنا سر کھجانے لگا۔ جو آپ کو بہتر لگے۔ جیسمین اس کے انداز پہ ہنسی تھی اور مکمل چاند بھی ان کی طرف مسکرا دیا تھا۔ دروازے پہ بار بار دستک ہو رہی تھی۔ زاویرا نے بمشکل آنکھیں کھولی تھی۔ باہر شور سا محسوس ہوا تھا اسے۔ اذان اس کے پاس ہی سو رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کے دروازے کی طرف گئی تھی۔ دروازہ کھلنے پہ بوا، مصطفیٰ اور زہیب اسے کھڑے نظر آئے تھے۔ بیٹا، ایشان بچے کو کچھ ہو گیا ہے، بوا نے روتے ہوئے بتایا تھا۔ میم، وہ چیخ رہے ہیں۔ زاویرا کسی کو بنا دیکھے اس کی کمرے کی طرف بھاگی تھی، جہاں ایشان بیڈ پہ پڑا چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، رو رہا تھا، اپنا سر زور زور سے بیڈ پہ مار رہا تھا۔ زاویرا کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ ایشان، ایشان، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کے زاویرا بار بار اس کا نام لے رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ تھا۔ زاویرا کو لگا جیسے اس کی کنپٹی کی پھولی رگیں پھٹ جائیں گی۔ زاویرا نے جلدی سے اسے باہوں میں بھرا تھا۔ ڈاکٹر حاتم کو کال کرو جلدی، وہ وہیں سے چلائی تھی۔ ایشان اب چیخنا چلانا بند کر چکا تھا۔ وہ بار بار زاویرا کا نام لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ زاویرا مجھ سے نہیں لیا گیا، سوری۔ وہ روتے ہوئے اس کا نام لے رہا تھا۔ زاویرا نے اپنے بہتے آنسو روکنے کی کوشش کی تھی۔ ایشان، میں یہی ہوں، بس خود کو ریلیکس کرو۔ زاویرا، وہ بار بار اس کا نام لیتا رو رہا تھا۔ زاویرا اسے کسی قیمتی متاع کی طرح خود سے لگائے ہوئے تھی اور وہ پرسکون ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کے اسے سکون بخش انجیکشن لگایا تھا۔ زاویرا اسے دیکھ رہی تھی۔ مسٹر ایشان ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، ڈاکٹر حاتم کہنے لگا، جبکہ زاویرا خاموشی سے ایشان کے سوئے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیسز میں ہو جاتا ہے، پیشنٹ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔
اینزائٹی ہونے لگتی ہے. پیشنٹس ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے یا جس پہ ٹرسٹ کرتا ہے یا جس سے محبت کرتا ہے. زاویرا پھر بھی کچھ نہیں بولی. اس کی نظریں ایشان پہ تھی. میں چلتا ہوں, ٹیک کیئر. راشد انہیں گاڑی تک چھوڑ آیا تھا. زاویرا وہیں بیٹھ چکی تھی. جب ساتھ تھی, جب پاس تھی, جب تمہاری تھی, جب ہم تھے, میں, تم, ہم. آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے لیکن وہ پھر بھی نہیں رو رہی تھی. گہرا سانس لے کے اس نے خود پہ ضبط کیا تھا. تم سے ہر روز نئی محبت کرنے کو دل کرتا اور ہر روز تم سے محبت کی تھی میں نے ایشان. ہر روز, ہر لمحہ, ہر سیکنڈ, ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ. لیکن تم چلے گئے. تمہیں چاہیے ہی نہیں تھی میری پاک محبت. تمہیں چاہیے ہی نہیں تھی میں. تمہیں ایسی ہزار محبتیں چاہیے تھیں ایشان. لیکن تم شاید بھول گئے تھے ایشان. تم شاید بھول گئے تھے کہ ایک بیوی کی محبت تمہیں کہیں نہیں ملے گی. وہ ہر عورت میں اپنی ہوس ڈھونڈ لیتا ہے, اپنی طلب پوری کر لیتا ہے, لیکن محبت. وہ رک کے ایشان کے چہرے کو دیکھنے لگی. وہ اب ٹھیک ہو رہا تھا. اپنے سر اور گردن کو وہ ہلا پاتا تھا, بولنے کی کوشش بھی کرتا تھا. مجھے خود سے الگ کر کے پھینک دیا تم نے ایشان. درد ہوا تھا, بہت درد ہوا تھا, لیکن پھر بھی میں تمہیں معاف کر چکی ہوں. دیکھ رہے ہو میرا ظرف. وہ روتے روتے تمسخر سے مسکرائی تھی. تم میں ہے اتنا ظرف. اگر میں کسی دوسرے مرد کے پاس جاتی اور پھر سے تمہارے پاس آتی تو معاف کر دیتے. وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی, وہیں ایشان کے ہاتھ کے قریب. بیڈ پہ وہ اپنا سر رکھ کے رو رہی تھی. اس کی ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں. وہ پھر سے ایشان کو دیکھنے لگی. بہت مشکل ہے, بہت بہت مشکل ہے یہاں رہنا, سب بھولنے کی کوشش کرنا, بہت مشکل ہے. لیکن میں نہیں جا سکتی تمہیں چھوڑ کے. میں تمہیں ایسے چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی ایشان. آئی پرومس یو. آئی پرومس یو ایشان, نہیں جاؤں گی کہیں, تمہارے پاس رہوں گی. تمہیں پھر سے ٹھیک کر دوں گی. تمہیں پھر سے وہی ایشان بناؤں گی, مغرور, اپنی بات منوانے والا, اسٹرانگ, a successful businessman. I promise you. اور پھر اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے. سر نفی میں ہلاتی, بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. بہت محبت کی تھی تم سے ایشان, بہت بہت محبت. ہاتھ آگے بڑھا کے اس نے نرمی سے ایشان کے ماتھے پہ بکھرے بال سنوارے تھے. تم ٹھیک ہو جاؤ گے, تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے. اٹس اے پرومس. اور پھر میں چلی جاؤں گی, بہت دور. اس نے سوچا تھا. لنچ ان کے سامنے رکھا تھا ٹیبل پر, جبکہ اشکان کی نظریں اپنے سامنے بیٹھی زاویرا پہ تھیں اور زاویرا کی نظریں پورے ریسٹورانٹ میں گھوم رہی تھیں.
ایسے دیکھنا بند کرو گے اشکان؟ زاویرا نے لب پیچھے، اسے گھورا تھا اور وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ تو آ رہی ہو ہماری شادی پہ؟ عجیب پہنچل لہجہ تھا۔ ہاں، جیسمین نے بتایا تھا۔ زاویرا نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ تو پھر سے چلی گئی اشکان کے پاس سب بھول کے؟ اشکان نے جیسے ہی کہا تھا زاویرا کو کھانسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ گلاس رکھ کے کھانسنے لگی۔ آئی ایم سوری، تم ٹھیک ہو نا زاویرا؟ اشکان پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ سنبھل چکی تو اشکان کی طرف مسکرا کے دیکھا تھا۔ ایشان کو میری ضرورت ہے اور مجھے اس کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ اشکان لب بھیچے خاموش رہا۔ تم بھی شادی کر رہے جیسمین سے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تم دونوں کے لیے۔ جیسمین جیسی لڑکی کے لیے تم نے ہاں بول کے لائف میں پہلی بار کچھ اچھا ڈیسیژن لیا ہے۔ اشکان کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ لیکن تمہارا ایشان کے پاس جانے کا ڈیسیژن بہت غلط ہے زاویرا۔ وہ میرا ہسبینڈ ہے۔ زاویرا نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہی ہسبینڈ جس سے تم ڈائیورس لے رہی تھی؟ اشکان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ زاویرا نے نظریں چرائی تھی۔ سب ٹھیک ہو رہا تھا یار، میں پھر سے تمہارا ساتھ چاہنے لگا تھا اور پھر سے خواہش جاگی تھی کہ اب قسمت ملا دیں گی مجھے زاویرا سے، لیکن وہ خاموش ہوا تھا۔ زاویرا اس کے چہرے پہ کرب کو دیکھ رہی تھی۔ میں بیوی ہوں اشکان، میں اور تم ان انسانوں میں سے نہیں ہیں کہ برے وقت میں ان کا تھاما ہاتھ جھٹک دیں۔ یہی تو برائی ہے ہم میں۔ ایشان کا ہاتھ نہیں جھٹک پائی۔ میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ چاہے میں جتنا بھی ہرٹ ہوئی ہوں، لیکن اشکان میری نیچر ہی ایسی ہے، میں اسے چھوڑ نہیں پائی۔ کسی اپاہج خانے میں یا کسی ہاسپٹل کے بیڈ پہ یا سروٹ کوارٹر کے کسی خستہ حال بیڈ پہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ کے نہیں جا پائی میں۔ مجھے اسے تھامنا تھا، مجھے اسے سنبھالنا تھا، مجھے قاتل نہیں بننا تھا۔ زاویرا کی آواز نم ہوئی تھی، تبھی وہ خاموش ہوئی تھی۔ کیونکہ تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو۔ اشکان کا لہجہ شکوہ بھرا تھا۔ زاویرا نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ جتنی اس سے محبت ہے تمہیں، کبھی مجھ سے اتنی محبت نہیں ہوئی تمہیں۔ میں ٹائم پاس ہی تھا شاید۔ زاویرا اسے دیکھ کے رہ گئی جبکہ وہ نظریں پھیر گیا تھا۔ ماضی کو کریدنے سے سکون ملتا ہے۔ زاویرا کی دھیمی آواز پہ اشکان نے پھر سے اسے دیکھا تھا۔ میں ابھی بھی بیوی ہوں ایشان کی، نکاح نہیں ٹوٹا ہوا بھی ہمارا۔ مجھ پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا۔ میں اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی چاہ سے ایشان کے پاس ہوں۔ میں چاہوں تو ابھی اسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں، میں ایسا کر سکتی ہوں۔ کوئی قانون مجھے نہیں روک سکتا، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ میرا ہسبینڈ ہے اشکان، وہ میرے بیٹے کا باپ ہے۔ میں کیسے اپنے بیٹے سے نظریں ملا پاؤں گی جب کل کو وہ مجھ سے پوچھے گا
اپنے ڈیڈ کے بارے میں، تو میں یہ کہہ دوں کہ میں اس کے برے وقت میں اسے مرتا چھوڑ آئی کیونکہ وہ میرا دل توڑ چکا تھا۔ جب تک وہ مجھے محبت کرتا رہا میں اس کے ساتھ رہی کیونکہ مجھے اس کی محبت چاہیے تھی، اور اب جب وہ اسے معذور یا اپاہج نہیں کہہ پا رہی تھی تبھی خاموش ہو گئی تھی۔ اب جب وہ اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، موو نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، تو اسے چھوڑ دو۔ کیا یہ میری تسلیل نہیں ہوگی؟ کیا یہ ایک عورت کی تسلیل نہیں ہوگی؟ کیا یہ ایک بیوی کی تسلیل نہیں ہوگی؟ اشکان میں کیسے اسے دوسروں کا محتاج کر کے خود اپنی خوشیاں خرید لوں؟ کیسے؟ دوسرے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کین یو امیجن؟ کیا سلوک کرتے ہیں اپاہج کے ساتھ؟ میں کیسے اسے چھوڑ دوں کسی اجنبی کے در پہ؟ اس کی عجیب حالت ہو رہی تھی، تبھی خاموش ہو کے اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اشکان غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو وہ دیکھ رہا تھا۔ تم آج بھی اس سے محبت کرتی ہو زاویرا؟ یو اسٹل لو ہیم؟ زاویرا اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیر کے گہرا سانس لیتی اسے دیکھنے لگی اور پھر کندھے اچکا گئی۔ جیسمین تم سے محبت کرتی ہے، اچھی لڑکی ہے، اینڈ آئی ایم شیور وہ تم میں اپنی ڈھیر ساری محبت بھر دے گی کہ تم بھی اس سے محبت کرنے لگو گے۔ زاویرا مسکراتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی اور اشکان نے سر جھٹکا تھا۔ میری چھوڑو، مجھے محبت ہو جائے گی اس سے، لیکن تم بہت بڑی۔ اس سے پہلے اشکان کچھ اور بولتا، زاویرا نے اسے ہاتھ اٹھا کے روک دیا تھا۔ کچھ بھی کہنے سے کچھ نہیں، جو چل رہا ہے چلنے دو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، وقت سب ٹھیک کر دے گا۔ زاویرا مسکراتی اسے کہہ رہی تھی، اشکان بھی مسکرا پڑا تھا۔ زاویرا مسکرا دی تھی، لنچ کریں ہم؟ یس شیور۔ اشکان بھی اسے دیکھتا لنچ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا، وہ پرسکون تھی، شاید اپنے ہر فیصلے سے وہ پرسکون ہی تھی۔ تبھی مسکرا رہی تھی، پر لگا کے وقت گزرتا رہا اور 2 سال مزید گزرے تھے۔ اشکان اور جیسمین کی شادی ہو چکی تھی۔ جیسمین نے اپنی محبت اور شوخ طبیعت سے اشکان کے دل کو اپنی محبت سے آباد کر چکی تھی اور وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ بہار بھی ہمیشہ کے لیے باہر ملک سے جا چکی تھی کہ اشکان کو جیسمین کے ساتھ دیکھنا اس کے لیے مشکل امر تھا۔ تعبیر سے پتہ چلا تھا کہ وجدان نے خودکشی کر لی ہے جیل میں۔ اذان 6 سال کا ہو رہا تھا اور ایشان اب مکمل صحت یاب ہو کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا تھا۔ خود سے کیا وعدہ زاویرا مکمل کر چکی تھی اور اب اسے اپنے وعدے کے مطابق یہاں سے چلے جانا تھا ہمیشہ کے لیے۔ ایشان کی زندگی سے باہر جانا تھا اسے۔
وہ سارے پیپرز اور فائلز ایشان کے سامنے رکھ کے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ ایشان نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ اس کی سوالیہ نظروں میں دیکھنا زاویرا کے لیے مشکل تھا، لیکن خود میں ہمت مجتمع کر کے اس نے اپنے لب نیم وا کیے تھے۔ یہ پیپرز ہیں آفس کے، فائلز، بینک چیکس، ڈیلز کی پوری لسٹ۔ یہ سب کس لیے زاویرا؟ ایشان نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا تھا، بس کچھ انہونی کے احساس سے دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں ایشان، زاویرا نے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ کہاں؟ ایشان کو معلوم تھا کہ وہ کہاں جانے کی بات کر رہی ہے، وہ پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ اذان 6 سال کا ہو رہا تھا اور ایشان اب مکمل صحت یاب ہو کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا تھا۔ خود سے کیا وعدہ زاویرا مکمل کر چکی تھی اور اب اسے اپنے وعدے کے مطابق یہاں سے چلے جانا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ ایشان کی زندگی سے باہر جانا تھا اسے۔ وہ سارے پیپرز اور فائل ایشان کے سامنے رکھے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ ایشان نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ اس کی سوالیہ نظروں میں دیکھنا زاویرا کے لیے مشکل تھا، لیکن خود میں ہمت مجتمع کر کے اس نے اپنے لب نیم وا کیے تھے۔ یہ پیپرز ہیں آفس کے، فائلز، بینک چیکس، ڈیلز کی پوری لسٹ۔ یہ سب کس لیے زاویرا؟ ایشان نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا تھا، بس کچھ انہونی کے احساس سے دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں ایشان۔ زاویرا نے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ کہاں؟ ایشان کو معلوم تھا کہ وہ کہاں جانے کی بات کر رہی ہے، پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ نیو یارک، یہاں سے دور، اذان کے ساتھ۔ تم جب چاہو اذان سے مل سکتے ہو۔ میں ایک باپ اور ایک بیٹے کے بیچ کبھی نہیں آؤں گی۔ گلے میں جیسے پھندا سا محسوس ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے مضبوط رہنا تھا۔ ایشان اپنی جگہ کھڑا ہو چکا تھا۔ زندگی جیسے اس کے وجود سے جاری محسوس ہوئی تھی۔ مت جاؤ زاویرا، آواز بھرائی ہوئی تھی۔ جانا ہے ایشان۔ زاویرا نے پلکیں جھپک کے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی تھی، جب ایشان نے آگے بڑھ کے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا تھا۔ مت جاؤ پلیز۔ آنسو اس کی آنکھ سے گال پر پھسلا تھا۔ جانا ہے ایشان، یہی طے ہوا تھا ہمارے بیچ۔ پلک جھپکنے پر آنسوؤں کو جیسے راستہ مل گیا تھا بہنے کا۔ کچھ کہو نہ سنو، پاس میرے رہو۔ میں نہیں جی پاؤں گا زاویرا تمہارے بغیر، وہ رو پڑا تھا۔ میں بھی نہیں رہ پاؤں گی تمہارے بغیر، زاویرا بھی رونے لگی تھی۔ پھر کیوں جا رہی ہو یار؟ اس کی پیشانی پہ اپنی پیشانی لگا کے وہ رو رہا تھا۔ کیونکہ جانا ہے ایشان۔ اور ایشان کو ایسے لگا جیسے جان نکل رہی ہو اس کے جسم سے۔ تم بھی تو محبت کرتی ہو مجھ سے، پھر کیسے جا سکتی ہو؟ وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں محبت نہیں کرتی۔ زاویرا کی بھیگی آواز پہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تم کرتی ہو مجھ سے محبت، اسے اپنے قریب کرتا ایشان بوجھل لہجے میں کہنے لگا، جبکہ زاویرا نے سسکی بھری تھی۔ میں نہیں کرتی محبت تم سے ایشان۔ تم کرتی ہو، میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنی محبت پڑھی ہے۔ وہ محبت نہیں، ایک پرومس تھا، میرا خود سے پرومس۔ اور اب تم سے ہے یہ پرومس کہ کبھی بھی میرے پیچھے نہیں آؤ گے، کبھی مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے، زاویرا کہہ رہی تھی جبکہ ایشان نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ مت جاؤ زاویرا، کوئی پرومس نہیں، بس میرے پاس رہو۔ یار میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ زاویرا پلیز، میں تمہارے لیے ہی تو ٹھیک ہوا ہوں، اب تم ہی جانے کی بات کر رہی ہو، ناٹ فیئر۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہوا تھا۔ زاویرا خاموشی سے اس کے قریب کھڑی تھی، اس کی انگلیوں کے لمس کو اپنی گردن پہ محسوس کر رہی تھی۔ دونوں کے بیچ معنی خیز خاموشی آن ٹھہری تھی۔ ہاتھوں کا لمس اب اپنی پشت پر محسوس ہو رہا تھا اسے۔ وہ بہک کے مزید ایشان کے قریب ہوئی تھی۔ ایشان نے اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ زاویرا بے چین لہجہ تھا اور پھر اس نے زاویرا کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کر لیا تھا۔ بے چینیاں جیسے ایک دوسرے کی سانسوں میں اتار رہے تھے دونوں۔ پیاس بجھ نہیں رہی تھی، مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ سانسیں الجھ رہی تھی، ایک دوسرے میں فنا ہونے کی چاہ بڑھ رہی تھی۔ دلوں میں جیسے دہکتے جذبوں کا تلاطم سا برپا تھا جو کسی کنارے نہ لگ رہا تھا۔ بس اس تلاطم میں ان بپری موجوں میں دونوں بہتے جا رہے تھے۔ زاویرا اس کے سینے پہ اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتی اس سے دور ہوئی تھی۔ گہری سانسیں لیتی وہ خود کو اس شہر سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر جدائی کا وقت آن پہنچا تھا۔ میں جا رہی ہوں ایشان۔ ایشان نے تڑپ کے اسے دیکھا تھا، لیکن زاویرا وہ دو قدم پیچھے ہو کے اس سے آگے آنے سے روک چکی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، ڈھیر سارا خیال۔ اپنی میڈیسنز ٹائم پہ لینا، ڈائٹ کا خیال رکھنا، اینڈ پرومس می مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش نہیں کرو گے، کبھی بھی نہیں، کچھ بھی ہو جائے مجھ سے کبھی بھی نہیں ملو گے، پرومس می ایشان۔ وہ بھیگتی آنکھوں سے ایشان کو دیکھ رہی تھی۔ زاویرا پلیز، ایشان بھی نم آنکھوں سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ جب زاویرا پھر سے دو قدم پیچھے ہوئی تھی، تمہارے بعد مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی اور تمہارا نام اپنے نام سے کبھی الگ نہیں کروں گی، اٹس اے پرومس۔ آخری سانس تک تمہارے نام سے منسوب ہو کے جینا ہے، بس مجھ سے کبھی مت ملنا پلیز۔ وہ کہہ کے تیزی سے مڑی تھی۔ ایشان وہیں کھڑا اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ آئی لو یو زاویرا، آئی لو یو یار۔ اور پھر زاویرا اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اس نے پھر سے مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ کمرے سے نکل کے وہ ایشان کی زندگی سے بھی جا چکی تھی۔ اور ایشان وہیں زمین پہ بیٹھتا چلا گیا، بھیگی آنکھوں سے نیم وا دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ شاید پھر سے آ جائے زاویرا اور کہہ دے نہیں جا رہی میں کہیں، لیکن وہ چلی گئی تھی۔ اور آج 9 سال گزر چکے تھے۔ ہر آہٹ پہ اسے محسوس ہوتا کہ زاویرا کی آہٹ ہے،
دروازہ کھلنے پہ محسوس ہوتا کہ زاویرا آ چکی ہے۔ ہر بیل پہ محسوس ہوتا جیسے زاویرا بیل بجا کے اسے سرپرائز دینا چاہتی ہے۔ ہر کال کے آنے پہ یہ محسوس ہوتا کہ جیسے زاویرا نے کال کی ہے، پھر سے آنا چاہ رہی ہے۔ لیکن وہ واقعی ضد کی پکی تھی، وہ سچ میں پرومس کی پکی تھی، اور تبھی ایشان نے بھی اس کے پرومس کا مان رکھا تھا۔ وہ نیو یارک اپنے بیٹے سے ملنے گیا بھی تو اسی سے ملا، وہ گھر نہیں گیا زاویرا کے۔ اس وعدے کا لاج رکھنا تھا، اور زاویرا بند دروازے کو دیکھتی رہی کہ ایک بار تو آئے گا، وہ ایک بار آ کے وعدہ توڑ دے گا، اور پھر شاید وہ بھی اپنا وعدہ توڑ دے۔ لیکن 9 سال تک دونوں اپنے وعدوں کا لاج ہی رکھتے رہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہی ختم ہوتی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ لاسٹ ایپیسوڈ پوری ایک ہی قسط میں ہم دیں گے، کوئی پارٹ 1 پارٹ 2 نہیں ہوگا اس کا۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، کیا زاویرا معاف کر پائے گی ایشان کو؟ کیا ایشان اپنی ہوس پر قابو پا سکے گا جو اسے ہر دوسری عورت کو دیکھ کر ہوتی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا ایشان سدھر گیا ہے؟ کیا زاویرا کی محبت کا مان رکھ پائے گا اس بار، یا اس بار بھی زاویرا کے نصیب میں دھوکہ ہی لکھا ہوا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملیں گے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔